الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد قادری. رمضان المبارک کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن نور رمضان پروگرام میں حاضر خدمت ہے. انشاءاللہ تعالی آج نور رمضان پروگرام میں ہمارا عنوان ہوگا جو پچھلے لائیو ٹرانسمیشن میں جو موضوع تھا شہادت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتح مکہ کے موضوع پر انشاءاللہ تعالی خطیب بے نظیر حضرت علامہ مولانا خالد قادری صاحب مدث اللہ نورانی روشنی ڈالیں گے. تمام ناظرین اور سامعین سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ضرور ہمارا فیس بک پیج KQI آفیشیل اور ہاشم قادری فیس بک پیج کو ضرور آپ شیئر کریں، لائک کریں اور اپنی فرمائشیں کامنٹ کے ذریعے بھیجیں. انشاءاللہ تعالی اب بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب. آج ہمارے ساتھ نور رمضان پروگرام میں ثناء رسول محمد خرم قادری آج ہمارے ساتھ ہیں. الحمدللہ آپ نے کل ایک ہمارا خصوصی ٹرانسمیشن شہادت امام علی پر مناقب امام علی اور ثناء رسول نے ایک نورانی محفل سجائی تھی کل جمعہ کے دن نور رمضان پروگرام میں. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیے گئے اور آپ کی فرمائشیں بھی پوری کی گئی. اب میں بلا تاخیر پروگرام کے آغاز کے لیے خرم قادری سے ملتمس ہوں کہ چند اشعار نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرنے کی سعادت حاصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان صلی اللہ اللہ علیکہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. اپنا ہستی پر ادارہ کچھ نہیں. سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. مسکراہٹ میں نبی کی کیا کہوں، مسکراہٹ میں نبی کی
کیا کہوں، چاند سورج کا اجالا کچھ نہیں، چاند سورج کا اجالا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ ہے اور کچھ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ ہے اور کچھ نہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ ہے اور کچھ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ ہے اور کچھ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ ہے اور کچھ نہیں، ان پہ جو بارا انہی کی دین تھی، ان پہ جو بارا انہی کی دین تھی، ان پہ جو بارا انہی کی دین تھی، میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں، میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں، میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں، بیچ دے خود کو نبی کے نام پہ، بیچ دے خود کو نبی کے نام پہ، بیچ دے خود کو علی کے نام پہ، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، جو دیوانہ ہے نبی کی آل کا، جو دیوانہ ہے نبی کی آل کا، جو دیوانہ ہے نبی کی آل کا، جیت اسی کی ہے تمہارا کچھ نہیں، 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 ڈھونڈے ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ڈھونڈے ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ڈھونڈے ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ورنہ قسمت
قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر ادارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی کا ادارہ کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل چہرے رسول خدا دیکھتا رہا، دل چہرے رسول خدا دیکھتا رہا، سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھتا رہا، حد نگاہ پہ پڑتے رہے آپ کے قدم، سبحان اللہ، حد نگاہ پہ پڑتے رہے آپ کے قدم، پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد خرم قادری جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں بیان کی جانب۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے پچھلے پروگرام میں شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتح مکہ کے موضوع پر بہت ہی خوبصورت اور مکمل بیان ہوا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری اور آپ کی ہر دل عزیز شخصیت خطیب بے نظیر حضرت علامہ مولانا شیخ درویش محی الدین خالد خاطی صاحب مدد اللہ نورانی سے کہ اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا، بطفیل دامن مرتضی میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملا، سبحان اللہ، علی ملے تو نبی ملے، نبی ملے تو خدا ملا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے نقش پا سے قدم قدم جو مقام صبر و رضا ملا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نقش پا سے قدم قدم جو مقام صبر و رضا ملا، کہیں خاک اہل جنو ملی، کہیں خون اہل وفا ملا، سبحان اللہ، کہیں خاک اہل جنو ملی، کہیں خون اہل وفا ملا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مکرام، پچھلی نشست میں ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا آغاز کیے تھے
اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے حاضرین مجلس اور ناظرین کرام، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اگر تم میں سے کوئی بھی ان کے ایک کی بھی اقتدا کر لے، خدا ان کے ساتھ ان کو کیا کرے گا؟ ہدایت دے دے گا۔ ایسے جس کی تعریف میں حضور یہ کہہ دے کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند، اور آج ایک ایسی شخصیت کا ذکر جو مقام یعنی صحابیت میں بھی داخل ہو، جو حضور کی صحبت میں بھی یعنی صحابہ میں بھی داخل ہو اور اہل بیت میں بھی ہو، ایسی مایانہ شخصیت جس کا شمار صحابہ اکرام میں بھی کیا جا سکتا ہے اور جس کا شمار اہل بیت میں بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ کوئی اور نہیں سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پچھلی بار اس حدیث مبارکہ کو سنا کر پھر آگے بڑھ گئے تھے، پھر وہی ایک حدیث سنا کر پھر اس کی وضاحت کر پھر تھوڑا سا آگے جاؤ کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرمائے کہ میں تم کو جوان مردوں کا کام نہ بتاؤں؟ تو جوان مردوں کا کام کیا ہے؟ جم کرنا، ورزش کرنا نہیں، علم حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، انا مدینۃ علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس سے اب غور کرتے چلیں کہ علم کی فضیلت، اور ایک طرف علم کی فضیلت بھی ہے، دوسری طرف مولا علی کی ذہانت کا اندازہ لگایا۔ جیسے ہی حضور یہ فرما دیے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو کچھ لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے، آپ علم کا دروازہ ہیں تو پھر یہ بتائیں۔ کچھ لوگ آ کر روک کر کہنے لگے، ہمارے چند سوال کا جواب دیجیے۔ تو ایک ایک کر پوچھنے لگے، کیا علم افضل ہے یا مال؟ توجہ چاہوں گا، بات توجہ طلب ہے۔ اور حضرت قبلہ سوال ایک ہی تھا اور سب کو الگ الگ جواب دیے۔ سبحان اللہ۔ سوال ایک، جواب سب کو الگ الگ، اور ریزن بھی ایک ہی تھا۔ اس کا جواب الگ دے رہے تھے لیکن فضیلت، اس کا جو نتیجہ نکل رہا تھا، ریزن جو آ رہا تھا، وہ ایک ہی تھا۔ غور طلب بات تو یہ ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، ایک شخص آیا، پہلا شخص آ کر حضرت سے کہنے لگا، حضرت علم افضل ہے یا مال؟ تو حضرت نے فرمایا علم۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا علم انبیاء کی وراثت ہے بولے، اور مال فرعون، حامان اور شداد کی وراثت ہے۔ پھر پوچھا گیا، دوسرا شخص آیا، آ کر کہنے لگا، حضرت علم افضل ہے یا مال؟ تو حضرت کہنے لگے علم۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو حضرت نے کہا کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال تو خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات توجہ طلب ہے، دونوں میں فرق ہے۔ علم کیا کرتا ہے؟ علم ہماری حفاظت کرتا ہے، اور مال کی ہم کو حفاظت کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا شخص آیا، آ کر کہنے لگا، حضرت علم افضل ہے یا مال؟ تو حضرت نے فرمایا علم۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فرمایا کہ مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں بولے، اور علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا شخص آیا، آ کر کہنے لگا، حضرت علم افضل ہے یا مال؟ تو حضرت نے فرمایا علم۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ مال
خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سوال تو ایک ہی ہو رہا ہے, جواب الگ الگ ہے لیکن ریزن ایک ہے. ہر جگہ علم کی فضیلت بتا رہے ہیں, ذہانت کا اندازہ لگائے مولا کائنات کی, سوال ایک ہے لیکن جواب الگ الگ ڈھنگ سے دے رہے ہیں. وجہ کی جا رہی ہے, ڈھنگ الگ ہے جواب دینے کا, الگ طریقے سے جواب دیا. پہلے فرمائے انبیاء کی سنت ہے, بعد میں فرمائے علم تمہاری حفاظت کرے گا, پھر فرمائے مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں اور علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح باتیں الگ الگ پیش کی ہے لیکن بات علم کی ذہانت کا اندازہ لگائے. پانچواں شخص آیا, آ کر کہنے لگا حضرت علم افضل ہے یا مال؟ تو مولا کائنات نے کہا علم. پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ مال والے کو دنیا میں بخیل اور کنجوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور علم والے کو بزرگی اور عزت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں آپ, اسی طرح چھٹا شخص آیا, چھٹواں آدمی آیا, چھٹا شخص آ کر کہنے لگا علم افضل ہے یا مال؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ کہنے لگے کہ علم. پوچھا گیا کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مال چور سے بچ نہیں سکتا اور علم چرا نہیں سکتا. دیکھیں آپ, سوال ایک ہی ہے, ریزن بھی ایک ہی ہے لیکن جواب الگ الگ ہے. لیکن نتیجہ اس کا اخذ کریں آپ تو علم کی فضیلت, اور غور کریں تو سیدنا علی کی ذہانت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ حضرت کی ذہانت کا حال کیا تھا. اسی طرح ساتواں شخص آیا, آ کر کہنے لگا حضرت علم افضل ہے یا مال؟ تو حضرت نے کہا علم. پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ مال ایک مدت کے بعد خراب ہو جاتا ہے, مال ایک مدت کے بعد خراب اور بیکار ہو جاتا ہے اور علم اس عیب سے پاک ہے, اس عیب سے پاک ہے. پھر پوچھا گیا, غور کریں آپ, علم میں کبھی عیب نہیں لگتا. علم کو مال کو عیب لگ جاتا ہے, ایک مدت کے بعد خراب ہو جاتا ہے. یا حکومتی سطح پر کرنسی تبدیل کی جائے تو پھر مال وہ نوٹوں کی اہمیت گھٹ جاتی ہے. مال ایک مدت کے بعد خراب ہو سکتا ہے لیکن علم کو آپ بدل نہیں سکتے. اگر کوئی حافظ ہے تو حافظ قرآن اور آنکھ کو نہ دیکھے, جو یاد ہے اس کو دیمک نہیں لگتی. خاص بات یہ ہے. اسی طرح نواں شخص آیا, آ کر کہنے لگا حضرت علم افضل ہے یا مال؟ حضرت نے فرمایا علم افضل ہے. پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ مال سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے اور علم سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں آپ, ہر شخص آ کر ایک ہی سوال پوچھا, جواب الگ الگ دیے اور نتیجہ ایک ہی ہے. اسی طرح 10واں شخص اور آخری شخص آ کر کہنے لگا حضرت علم افضل ہے یا مال؟ حضرت نے فرمایا علم. پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ مال جس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ مال کے غرور میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے, اور لیکن علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہلاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ 10 اقوال دیکھیں آپ مولا کائنات کے کہ ہر ایک کو سوال ایک ہی تھا, جواب الگ الگ دیے. اور اس کے بعد مولا کائنات کہنے لگے اگر اسی طرح اور لوگ آتے جائے اور یہی سوال پوچھتے جائے, سب کو الگ الگ جواب دوں گا, سب کو الگ الگ جواب دوں گا اور نتیجہ ایک ہی رہے گا. اللہ اکبر. یہ فضیلت تھی مولا علی کی, ایک ہی سوال جواب الگ الگ. بولے اللہ اکبر. اس سے اندازہ لگائے کہ مولا کائنات کی شان کا عالم کیا تھا, ان کی ذہانت کا حال کیا تھا. اس سے اندازہ لگائے کہ دیکھیں علم کی فضیلت میں 10 اقوال بھی ہیں اور مولا علی کی شان بھی ہے. اندازہ لگائے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ مولا کائنات کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلے. الغرضی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ علی مولا. سبحان اللہ. میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. من کنت مولاہ علی مولا. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاتح خیبر کے ہونے کے موقع پر, خیبر کا قلعہ فتح کرنا تھا, اس وقت موقع پر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل صبح میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح نصیب کرے گا. حضور ارشاد فرما دیے
صحابہ کرام اس امید میں تھے آخر وہ کون ہے خوش نصیب جس کے ہاتھ میں حضور جھنڈا دیں گے. اور حضور یہ بھی فرما دیے تھے کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. یہی بات ختم نہیں ہوئی, پھر حضور آگے فرمائے اللہ اور اس کے رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. خاص بات تو یہ تھی, ہم محبت کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن وہاں سے جواب بھی آنا بڑی بات تھی. حضور یہ کہہ دیے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں. صحابہ کرام بے چین تھے آخر وہ کون ہے خوش نصیب جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت رکھتے ہیں. بس اتنا کہنا کیا تھا. صحابہ کرام اس امید میں تھے کہ شاید وہ ہم ہو. آخر آقا علیہ السلام کس کو جھنڈا ہے عطا فرمائیں گے. ایسی صورت میں صبح ہو گئی, انتظار میں رات کٹ گئی, صبح ہو گئی. صحابہ کرام رات میں سوئی نہیں. کاش وہ خوش نصیب ہم ہوتے. کون ہے آخر وہ خوش نصیب؟ اس امید میں رات گزر گئی, لیکن صبح ہوئی. کیا دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام صبح میں سب کو دیکھے, علی مرتضیٰ نہ تھے. حضور نے کہا آئین علی, علی کہاں پر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علی مرتضیٰ کو آشوب چشم ہو گئے ہیں, آنکھ کی تکلیف ہے. تو سیدنا آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں بلا کر لاؤ. طلب کیا, صحابہ کرام جا کر بلا کر حضور کی خدمت میں علی مرتضیٰ کو پیش کر دیے گئے. علی مرتضیٰ پیش ہو گئے اور کہے, حضور نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے آشوب چشم, آنکھ کی بیماری ہے. آقا علیہ السلام اپنا لعاب دہن نکال کر ان کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں, علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں اور صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. ہوا کیا؟ علی سے پوچھتے ہیں علی کیا ہوا, خیریت؟ خیر. تو علی مرتضیٰ نے کہا میں ٹھیک ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کو پہلے کچھ ہوا ہی نہ تھا. میری آنکھوں کو پہلے کچھ ہوا ہی نہ تھا. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ان کی ہاتھ میں جھنڈا دے دیا اور خیبر کی طرف رخصت کیے. ہوا کیا؟ علی مرتضیٰ جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعے کی طرف جا رہے تھے, خیبر کے قلعے کی طرف جا رہے تھے. تو کیا دیکھتے ہیں, قریب پہنچ ہی رہے تھے, ایک قلعے کے دروازے پر, قلعے کے دیوار پر ایک شخص ٹھہرا ہوا تھا. وہ آواز دے کر کہنے لگا اے صاحب علم, تم کون ہو, تمہارا نام کیا ہے؟ تو علی مرتضیٰ کہنے لگے میں علی ابن طالب ہوں, علی ابن طالب ہوں. بس اتنا کہنا کیا تھا. وہ شخص پلٹ گیا یہودیوں کی طرف رخ کر کر کہنے لگا یہ وہ شخص ہے جو قلعے کو فتح کیے بغیر لوٹنے والا نہیں. سبحان اللہ. قلعے پر کامیابی حاصل کیے بغیر وہ واپس ہونے والا نہیں ہے. تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے, تم لوگ ہار جاؤ گے. میں ان کی حالات اور اوصاف کو اپنی کتابوں میں پڑھ چکا ہوں, تورات وغیرہ میں علی مرتضیٰ کی حالات کو اور اوصاف میں پڑھ چکا ہوں. تم لوگ ہار جائیں گے اور علی مرتضیٰ جیت جائیں گے. ایک کہہ کر وہ اوپر سے نیچے اتر گیا اور ان میں سے ایک شخص باہر آیا جس کا نام حارث تھا. مولا علی سے مقابلہ کرنے لگا اور علی مرتضیٰ کے ہاتھوں وہ مارا گیا. اور دوسرا شخص آیا جس کا نام مرحب تھا اور وہ اس کا بھائی تھا, حارث کا بھائی تھا. اور پوری یہودیوں میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ جنگجو تھا. وہ کہنے لگا میں ہتھیار چلانے میں بہت ماہر ہوں, میرا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتے. میں یہودیوں میں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے, زبردست ماہر ہوں. یہ کہتے ہوئے باہر آیا تو حضرت علی مرتضیٰ نے کہا میں انا الذی سمتنی امی حیدر, میں وہ ہوں جس کو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر کے معنی شیر کے ہیں, حیدر کے معنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. اس کے بعد پھر ہوا کیا, مولا علی اپنی سیف ذوالفقار سے اس ملعون پر, اس شخص پر جو مرحب جو شخص آیا تھا باہر, اتنی زور سے وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سیف ذوالفقار سے وار کرتا ہی اس شخص کی تلوار یعنی جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد ہوا کیا, مولا علی خیبر کی طرف, خیبر کے دروازے کی طرف آگے بڑھے. خیبر تھرا رہا تھا اس وقت اور خیبر کے دروازے کے پاس گئے جس کو 40 آدمی مل کر ہلا نہیں سکتے تھے. مولا علی اس کو پکڑ کر اکھاڑ کر ایک جگہ کر دیا, ایک طرف کر دیا. اور علامہ امام فخر الدین رازی نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ
جس وقت دروازے کو اٹھا رہے تھے تو فرماتے ہیں وہ قوت جسمانی سے میں اس خیبر کے دروازے کو اٹھایا نہیں بلکہ قوت ربانی سے اٹھایا، قوت ربانی سے اٹھایا، اور دروازہ ایک طرف ہو گیا، اسلامی لشکر قلعے کے اندر داخل ہو گئی اور خلافت ہو گیا، اس کے بعد فاتحانہ حیثیت سے واپس ہو رہے تھے، فاتحانہ حیثیت سے، فاتح خیبر کی حیثیت سے جب واپس ہو رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لا کر مولا علی کو اپنے آغوش میں لیا اور دونوں آنکھوں کو بوسہ دے کر ان کا استقبال کیا۔ اس لیے شاعر کیا خوب کہا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ شاعر کیا خوب انداز میں کہا کہ انتہائی زبردست اور انتہائی فاتحانہ حیثیت سے واپس ہوتے ہوئے اس خیبر کے قلعے کو، اس بہادری کو شاعر اس انداز میں پیش کیا، لا سیف الا ذوالفقار، ان جیسا، ان کی تلوار جیسی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، ایسی بڑی کامیابی جیسی کامیابی دوسری نہیں ہو سکتی۔ بس یہ کہہ کر مولا علی کا استقبال ہوا۔ دیکھیں آپ ایسی فاتحانہ حیثیت سے، الغرض یہ کہ مولا علی مرتضیٰ ایسی مایانہ شخصیت، شاہدی تاریخ میں ان جیسا آج تک پھر علی پیدا نہ ہوا۔ ایسی کامیابیاں وہ جہاں پھر جاتے، کامیابیاں ان کے قدم چومتی تھی، وہ جہاں بھی جاتے بھرے لشکر میں گھس جاتے، لوگ پوچھتے آپ کو ڈر نہیں ہوتا کیا؟ تو حضرت نے فرمایا اس لیے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اس میں ڈر کس بات کا ہو، آخر جانا ہی ہے، بولے وہ بستر پہ ہو یا میدان جنگ میں ہو، بولے ڈرتے نہ تھے، مقابلے کے لیے میدان میں اتر جاتے، یہ خاص بات تھی۔ اس لیے جب بھی کوئی کام اگر مشکل سے مشکل کام ہو تو پھر کیا کریں، علی کا نام لے بولے ہمارے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، الغرض یہ کہ اس کا تسلسل ہم آئندہ نشست میں پھر جاری رکھیں گے۔ افطار کا وقت ہو ہی جاتا ہے، اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے، بولنے، سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے شدید محبت کرنے والا اور صحابہ کرام سے شدید محبت کرنے والا اور علی مرتضیٰ سے شدید محبت کرنے والا بنائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب عمورنا بالخیر بيديك الخير إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغزي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، اطراف و اکناف میں حیدرآباد کے اطراف و اکناف رہنے والے لوگ افطار کا وقت ہو جاتا ہے، دور دراز لوگ جو رہتے ہیں اپنے وقت کا، افطار کا وقت دیکھ کر دعا پڑھیں۔ حیدرآباد کے لوگ ہمارے ساتھ دعا افطار پڑھیں۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔